بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. قائدین ملت اور نوجوان جیالوں، آج کی اس تاریخی اجلاس میں مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے. حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ کو بیان کروں. تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا 78واں جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستاں اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. ایسے وقت میں ہمیں بھی اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائے مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں. دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم کی رداعت سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں اور دل سے ایسی آہ نکلتی ہے کہ ہمارے اسلاف اکابر کو اس کا تصور بھی ہوتا تو خدا کی قسم وہ لوگ کبھی اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہ دیتے. اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی کو پسند کریں گے تو وہ کبھی شمشیر برنا لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے. انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ رحمت اللہ شہید نے جان دی ہے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء توپوں کا نشانہ بنے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند اور شیخ الاسلام کالا پانی گئے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ ہوا ہے، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف 1857 کی جنگ آزادی میں 51,000 علماء شہید ہوئے ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں پر علماء کی گردنیں لٹکائی گئی ہیں، جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کو برہنہ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈالا گیا ہے. اس ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹے گا، انہیں حقوق سے محروم کیا جائے گا. ملت اسلام کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے تقریباً 78 سال ہو گئے، لیکن اس 78 سالہ دور آزادی میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون ہتھیار استعمال کیا ہے، اس کی درد بڑی داستاں ہے. سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے، پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے کہ ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، ہمارے عزت و آبرو پر شب کو مارے جا رہے ہیں، حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، آبادیوں کو ویران کیا جا رہا ہے، مساجد و مکاتب کو مسمار کیا جا رہا ہے، خانقاہ و مدارس پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، شاہ اسلام کے جنازے نکالے جا رہے ہیں، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون اور قرآنی دستور اور مسلم پرسنل لا میں ترمیم کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. اگر آزادی اسی کا نام ہے تو ایسی آزادی کے ہم طلبگار نہیں ہیں. ایسی آزادی پر تو ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات مارتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.